فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں خوبصورت کتاب جو کہ بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب فاطمۃ الزہرا بہجت قلب مصطفیٰ کا اردو ترجمہ ہے، جس کا عنوان ہے لوگوں میں فاطمہ ہوں، اور یہ وہ حصہ اول ہے. ریکارڈنگ کا یہ پارٹ نمبر 13 ہے، اور اس میں ہم 5ویں اور 6ٹھی فصل پڑھیں گے، جس میں کہ کیونکہ یہ ایک ہی طرح کی دونوں فصول ہیں، جس میں ایک میں ہے خاتون جنت اہل سنت کی نظر میں، اور دوسرا ہے کہ خاتون جنت کے فضائل اہل تشیع کی نظر میں. تو ان دونوں فصول کا یوں سمجھ لیجیے کہ وہ مکس سا ہے، تو ہم ان کو مل کے پڑھتے ہیں، یعنی 5ویں فصل اور 6ٹھی فصل کو ایک ساتھ پڑھیں گے، اور اس کو ہم پیج نمبر 155 سے ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں، جہاں پہ صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ خاتون جنت اہل سنت کی نظر میں اور اہل تشیع کی نظر میں. تو ہم پیج 156 پر آئے ہیں. آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز. سب سے پہلے نام ہے نصر بن مزاحم کی روایت. لکھا ہے نصر بن مزاحم نے زیاد بن منظر میم نون زال رے سے اس نے زازان زے الف زال الف نون سے اس نے حضرت سلیمان فارسی سے سنا، اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اے سلیمان، جو میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، اور جو میری بیٹی سے بغض رکھے گا وہ دوزخ میں جائے گا. اے سلیمان، فاطمہ سلام اللہ علیہ کی محبت 100 مقامات پر فائدہ دے گی. اس کی موت آسان ہو جائے گی، قبر کی منزل آسان ہو جائے گی، میزان محشر، صراط اور حساب سب آسان رہیں گے. میری بیٹی جس پر خوش ہوں گی اس سے میں خوش ہوں، اور جس سے میں خوش ہوں اس سے میرا خدا خوش ہے، اور جس سے میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ ناراض تو اس سے میں بھی ناراض، اور جس سے میں ناراض اس سے میرا خدا ناراض، اور اس پر خدا کا غضب ہے. اے سلمان، کچھ لوگ میری بیٹی کو ستائیں گے اور ان کے شوہر نامدار علیہ السلام پر ظلم کریں گے. ان سب پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور ان پر اللہ کی لعنت ہوگی جو میری بیٹی کی اولاد پر اور ان کے شیعوں پر ظلم کریں گے. حوالہ نوٹ کیجیے: فرائد السمتین سین میم توئی نون سمتین، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67. اگلا نام علی، جناب علی بن عمر کی روایت، اور ہم پیج 157 پہ آ گئے. جناب علی بن عمر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے آبا سے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ اے میری دختر، تمہارے غضب سے اللہ سبحانہ غضب ناک ہوتا ہے. اور اب اگلی ہیڈنگ ہے حضرت زید کی روایت. لکھا ہے حضرت زید بن علی العابدین علیہ السلام اپنے والد ماجد علیہ السلام سے، اور وہ اپنے والد ماجد علیہ السلام سے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دق الباب کیا اور فرمایا: اے اہل بیت علیہ السلام، محل رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملائکہ آسمان کی منزل، تم سب پر سلام، تم پر درود ہو.
اے میری لخت جگر، بے شک اللہ نے تمام افراد بشر میں تمہارے بابا کو اپنی نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور میرے بعد تمہارے شوہر نامدار علیہ السلام کو میرا بھائی اور وصی قرار دیا۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ نگاہ انتخاب فرمائی تو تمہاری والدہ خدیجہ کبریٰ کو تمام عالم کی عورتوں کی سیدہ و سالار قرار دیا۔ پھر نظر انتخاب الہی نے تمہارے فرزندوں حسنین کریمین علیہ السلام کا انتخاب کیا اور انہیں جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا۔ اور پھر اس وقت عرش نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزندوں اور ان کے وصی کے بیٹوں کے وسیلے سے مجھے آراستہ کر دے، کیونکہ یہ سب بروز قیامت پہلی صف میں ہوں گے اور وہ عرش اعظم پر مسند نشین ہوں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، مقتل خوارزمی، صفحہ نمبر 67۔ اور ہم کتاب کے 158 پیج پر آ گئے ہیں۔ ہیڈنگ ہے حضرت امام علی بن موسیٰ کاظم علیہ السلام سے حدیث۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے میرے والد ماجد علیہ السلام نے بیان کیا، ان سے ان کے والد ماجد علیہ السلام نے، امام جعفر صادق محمد صادق علیہ السلام نے، ان سے ان کے والد ماجد محمد بن علی علیہ السلام نے، اور ان سے ان کے والد ماجد علی بن حسین علیہ السلام نے، اور ان سے ان کے والد ماجد حسین بن علی علیہ السلام نے، ان سے ان کے والد ماجد علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ترجمہ انورٹڈ کاما کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور ان دونوں فرزندوں سے محبت کرتا ہے اور ان دونوں کے والد علیہ السلام اور والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہ سے محبت کرتا ہے، وہ قیامت کے روز میرے ساتھ میرے ہی درجے میں ہوگا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے مقتل خوارزمی، صفحہ نمبر 52۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے خطیب بغدادی کی روایت۔ عبد الرحمن عبداللہ نے کہا کہ جب نصر بن علی نے اس حدیث کو بیان کیا تو موکل عباسی نے حکم دیا کہ اسے 1000 تازیانے مارو۔ جعفر بن عبد الواحد نے فرمایا کہ ارے یہ کیا کرتے ہو، یہ شخص اہل سنت سے ہے، اور وہ برابر کہتے رہے کہ یہ اہل سنت سے ہے۔ آخر کار اسے کوڑے مارنا بند کر دیا، حالانکہ وہ صاحب مال و متاع تھے۔ خطیب کا بیان ہے کہ متوکل نے انہیں رافضی سمجھ کر کوڑے مروائے تھے، لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ نصر بن علی شیعہ نہیں ہے تو پھر اپنا حکم واپس لے لیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، تاریخ بغداد، جلد نمبر 13، صفحہ نمبر 288۔ اور اب ہم پیج 159 پر آ گئے ہیں۔ ہیڈنگ ہے حمید بن صالح کی روایت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ میں نے حضرت جعفر علیہ السلام بن محمد علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے والد ماجد حسین بن علی علیہ السلام سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاما، کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے دل کا سرور و رونق اور ان کے فرزند میرے دل کا ثمر میوہ ہیں۔ ان کے شوہر نامدار میری آنکھوں کا نور اور ان کے بیٹوں میں ائمہ اطہار علیہ السلام میرے رب کے امین اللہ کی ریسماں و دراز ہیں۔ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان وسیلہ و واسطہ ہیں۔ جس نے اس رسی و ریسماں سے تمسک کیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس سے انحراف و انکار کیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ نوٹ کیجئے، فرائد السمتین، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 66۔ اور اب اگلی ہیڈنگ حضرت امام علی رضا بن موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مجھ سے میرے والد گرامی حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد گرامی سے، اور انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام علی علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری دختر میدان محشر میں آئیں گی تو ان کے سر انور پر تاج کرامت ہوگا، ان کی تخلیق کے خمیر میں چشمہ حیات کا پانی ہوگا، تمام مخلوق ان کی طرف متوجہ ہوگی اور سب ازراہ تعجب ان کی طرف دیکھیں گے۔ پھر میری دختر کو جنت کے ملبوسات میں ملبوس کیا جائے گا
اور ان کے ہلوں پر ہے لام واو نون غنہ، ہلوں پر سبز خط سے لکھا ہوگا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کی سواری جنت کی طرف آ رہی ہے اور ان کا بہت زیادہ احترام و اکرام کیا جائے گا اور وہ خوبصورت ترین منظر ہوگا اور وہ اس طرح جنت میں داخل ہوں گی کہ جس طرح دلہن اپنے گھر آتی ہے۔ اس وقت جنت کی 7,000 حوریں ان کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا، حوالہ ہے فرائض السمتین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 69، اور ہم کتاب کے پیج 160 پہ آئیں، ساتھ ہی اگلا 161 بھی پڑھیں گے۔ اور یہاں پر ہیڈنگ آ گئی ہے امام علیہ السلام بن موسیٰ رضا کی روایت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ میں نے اپنے والد گرامی حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے سنا کہ انہوں نے اپنے والد جعفر بن محمد سے، انہوں نے اپنے والد محمد بن علی زین العابدین سے، اور انہوں نے اپنے والد علی بن حسین علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد حسین بن علی علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد ماجد حضرت امام علی علیہ السلام سے سنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک خدا بند عالم اس شخص پر غضبناک ہوتا ہے کہ جس پر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ غضبناک ہوں، اور اللہ اس شخص سے خوش ہوتا ہے کہ جسے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ خوش ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، فرائض السمتین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 64۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث۔ تفصیلات ہیں کہ امام علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے اسناد کے ساتھ فرمایا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری دختر فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے اور ان کے شیعوں اور دوستوں کو جہنم کی آگ سے دور رکھا ہے۔ حوالہ ہے مستدرک حاکم جلد نمبر 2۔ اور اب آئیے، ہیڈنگ ہے یحییٰ بن الا کی روایت، عین لام الف حمزہ، اس کو الا بھی پڑھ سکتے ہیں، الا بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر کوئی بھی زیر زبر پیش لکھا نہیں ہے، اور میں اپنی کوتاہی ہے میری یہ کہ میں نے شاید صحیح طرح اس کو نہیں پڑھ پا رہی ہوں، آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ تو یحییٰ بن الا یا یحییٰ بن الا کی روایت، تفصیلات یوں ہیں کہ یحییٰ بن الا نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد ماجد علیہ السلام سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ سے سنا، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچے کی ماں ہوتی ہے جو اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے اور اسے پروان چڑھاتی ہے۔ میں نے اپنی دختر کی خود پرورش کی ہے اور انہیں پروان چڑھایا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہیڈنگ ہے ابن احمد بن، اب اگلی آ گئی، احمد بن محمد بن مہران کی روایت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے یہ حدیث ہمیں ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام نے سنائی، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ سے روایت بیان کی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاما، کہ جب پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو خلق فرمایا تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم سے زیادہ حسین و جمیل کون ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے زیادہ حسین و جمیل پیدا کیا ہے۔ حضرت حوا کی صورت حور کی سی تھی اور انہوں نے اپنی جیسی خوبصورت کوئی اور نہیں دیکھی تھی۔ اللہ نے انہیں ایک نورانی پہ کر دکھایا کہ جن کے چہرے سے نورانی شعائیں پھوٹ رہی تھیں اور دیکھنے والوں کی آنکھیں اس نور کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی تھیں، گویا کہ آنکھوں کا نور ہی ختم ہو جائے گا۔ اس دوران حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے عرض کیا کہ اے پالنے والے، یہ کون ہستی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی صورت ہے، یہ تمہاری ہی اولاد ہیں جو سیدہ نساء العالمین ہیں۔ یہ سن کر دونوں نے عرض کیا کہ اے معبود، ان کے سر پر یہ تاج کیسا ہے؟ فرمایا وہ ان کے شوہر نامدار علی علیہ السلام کا نور ہے۔ پھر عرض کیا کہ اے پالنے والے، یہ نورانی گوشوارے کیا ہیں؟ فرمایا وہ ان کے فرزند حسن و حسین علیہ السلام کا نور ہے۔ تو یہ میرے علمی خزانے میں موجود تھے اور تمہاری تخلیق سے 2000 سال پہلے میں نے ان نورانی ہستیوں کو خلق کیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم پیج 162 پر
آئے ہیں پڑھتے پڑھتے، اور یہاں پر حوالہ ہے اس پورے قصے کا جو ہم نے ابھی پڑھا، لسان المیزان، لام سین الف نون، لسان المیزان، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 346۔ اور اب اسی طریقے سے 163 پیج پہ لکھا ہوا ہے خاتون جنت کے فضائل، اور لکھا ہے اہل تشیع اہل سنت، مطلب یہ مکس ہے ساری، تو 6ٹھی فصل ہے یہ۔ اب آگے ہیں 164 پیج پہ، لکھا ہے زید بن موسیٰ کی روایت۔ تفصیلات ہیں کہ جناب زید بن موسیٰ سے روایت ہے کہ مجھے ابو موسیٰ نے بتایا، انہوں نے اپنے والد جعفر علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد محمد علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے چچا زید بن علی علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد ماجد علیہ السلام سے، اور انہوں نے امام علی علیہ السلام کی 2 بیٹیوں سکینہ سلام اللہ علیہا اور زینب سلام اللہ علیہا سے، انہوں نے اپنے والد ماجد امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاما، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تخلیق میں حور ہیں اور انسانی صورت میں جلوہ نور خدا ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی بیٹیاں ہمیشہ طیب و طاہر رہتی ہیں، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا، اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے دلائل الامامت اور ابو جعفر طبری، توئے سے ہے طبری، صفحہ نمبر 52۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں، جناب زید بن علی علیہ السلام کی روایت، لکھا ہے جناب زید بن علی علیہ السلام اپنے والد گرامی سے، اور انہوں نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا بنت علی علیہ السلام سے سنا، ان کا فرمان ہے کہ مجھ سے جناب اسما بنت امیس رضی اللہ نے یہ حدیث بیان کی۔ جناب اسما نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ جب بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں فرزندوں کی ولادت ہوئی، وہ ہر طرح سے طیب و طاہر رہیں، ہم نے ان کے ہاں کسی قسم کی نجاست نہیں دیکھی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاما، کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا انسانی شکل و شمائل میں حور ہیں۔ حوالہ ہے دلائل الامامت، ابو جعفر طبری، صفحہ نمبر 53۔ اور اب آئیے پیج 165 پر، ہیڈنگ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت، لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے، اور انہوں نے اپنے والد گرامی سے، اور انہوں نے حضرت فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت امام حسین علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام سے سنا، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ کو شب جمعہ محراب عبادت میں عبادت الہی میں مصروف پایا، وہ ساری رات قیام، رکوع اور سجود میں رہیں کہ صبح صادق ہوگی، وہ ساری رات مومنین و مومنات کے حق میں دعاؤں میں مصروف رہیں اور نام لے لے کر دعائیں کرتی رہیں، اور لیکن اپنے لیے کوئی دعا نہ کی۔ میں نے عرض کیا کہ اماں جان، آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی، لیکن دوسروں کے لیے بہت سی دعائیں، آپ صبح صادق ہو گئی اور آپ دعائیں کرتی رہیں۔ تو مجھے میری ماں نے جواب دیا، انورٹڈ کاما ترجمہ کہ اے میرے نور نظر، پہلے ہمسایہ پھر اپنا در و گھر، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے دلائل امامت، ابو جعفر طبری، صفحہ نمبر 56۔ اور اب اگلی ہیڈنگ امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث، لکھا ہے امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد کے واسطے سے حضرت امام علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی میرے ساتھ شادی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی علیہ السلام، بشارت ہو، اللہ نے میری مدد فرمائی اور تمہاری شادی کے بارے میں میری فکر کو اس نے ہلکا کر دیا۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیا؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس جنت سے ایک گلدستہ لے کر آئے تھے اور اس میں جنت کے پھول تھے، میں نے انہیں سونگھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی حقیقت پوچھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ نے ملائکہ اور جنت میں رہنے والوں کو حکم دیا کہ جنت کے باغوں، نہروں، قصروں، قاف سواد ر واو نون غنہ، قصروں، میدانوں، مکانوں، منزلوں، حجروں، بالا خانوں کو آراستہ کریں اور سجائیں، اور حورالعین کو حکم دیں کہ وہ حا میم عین سین قاف
اور یاسین کو پڑھے۔ اور ادھر منادی نے ندا دی اور کہا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے انورٹڈ کاما کہ میں نے فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کر دی، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہے۔ اور ساتھ ہی ہم پیج 166 پر آئے ہوئے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ پھر رب رحمان نے ایک بادل کو معمور کیا کہ وہ اہل جنت پر یاقوت، مروارید، مرجان اور موتیوں کی بارش کرے۔ جب بارش ہوئی تو ہر طرف پھولوں کی بہار آئی، ہر طرف طرح طرح کے پھول کھل اٹھے۔ یہ پھول اور گلدستہ انہی پھولوں سے ہے جو ملائکہ کو اس موقع پر ملے ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے اس تفصیل کا، دلائل الامامت ابو جعفر طبری، صفحہ نمبر 19 اور 20۔ اور اگلی ہیڈنگ ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث۔ لکھا ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی علیہ السلام، جب میں نے تمہاری شادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے کی تو قریش نے مجھ سے شکایت کی کہ میں نے ان کی درخواستیں مسترد کر دیں اور علی علیہ السلام کے ساتھ رشتہ کر دیا۔ تو میں نے انہیں جواب دیا کہ بخدا میں نے تمہیں منع کیا اور نہ ہی میں نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کی علی علیہ السلام کے ساتھ شادی کی ہے، بلکہ اللہ نے تمہیں منع کیا اور اس نے علی علیہ السلام کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انورٹڈ کاما کہ اگر میں علی علیہ السلام کو خلق نہ فرماتا تو تمہاری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا روئے زمین پر کوئی کفو اور ہمسر نہ ہوتا۔ آدم علیہ السلام کے فرزندوں میں کوئی ان کے لائق نہیں تھا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور حوالہ نوٹ کیجئے، بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 92۔ ہم آ گئے ہیں پیج 167 پہ کتاب کے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے احمد بن محمد بزنتی کی روایت، بیز نون توئے چھوٹی ہے ان کی روایت۔ لکھا ہے البزنتی علی بن جعفر سے، انہوں نے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ اس دوران ایک فرشتہ رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا جس کے 24 چہرے تھے، 24۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے حبیب جبرائیل علیہ السلام، میں نے اس سے پہلے تمہیں اس صورت میں کبھی نہیں دیکھا۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جبرائیل نہیں ہوں، میں محمود ہوں، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں نور کا رشتہ نور کے ساتھ کروں۔ میں نے اس سے کہا کہ کس کا رشتہ کس کے ساتھ؟ تو اس فرشتے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ سلام اللہ علیہ کا رشتہ علی علیہ السلام کے ساتھ۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دوران فرشتے نے دوسری طرف رخ کیا تو میں نے اس کے کندھے پر تحریر دیکھی اور وہ تحریر یہ تھی، انورٹڈ کاما ترجمہ، ویسے عربی میں پڑھ لیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ علی وسیع، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع اور جانشین ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور لکھا ہے نبی رحمت نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہارے کندھے پر کب سے مکتوب ہے؟ تو فرشتے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا اس سے 2000 سال پہلے یہ کلمہ میرے کندھے پر مکتوب ہے، انورٹڈ اب یہاں پہ کلوز ہوا۔ آئیے حوالہ نوٹ کیجئے، دلائل الامامت صفحہ نمبر 19۔ اور اب اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہوئے ہم پیج 168 اور 169 پہ آ جائیں گے۔ ہیڈنگ ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث۔ آئیے یہ پڑھتے۔ لکھا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد جعفر علیہ السلام بن محمد علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد محمد بن علی علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد علی بن حسین علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام سے سنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انورٹڈ کاما ترجمہ، کہ میں نے
اس وقت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی کی ہے کہ جب اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اب فاطمہ کی شادی کر دیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے مسند امام رضا علیہ السلام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام اپنے اسناد کے ساتھ حضرت امام علی علیہ السلام سے ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی علیہ السلام، تمہیں 3 ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو مجھے عطا نہیں ہوئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی علیہ السلام، تم سید الانبیاء اور افضل المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہو۔ تمہاری زوجہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں اور حسن و حسین علیہم السلام تمہارے فرزند ہیں، تو ان تینوں میں تمہارا کوئی مثل و عدیل نہیں ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، ایزن حوالہ سابق یعنی کہ مسند امام رضا علیہ السلام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143، ہم نے دہرا لیا۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے ابو جعفر طبری کی روایت، توئے سے ہے توئے بیرے چھوٹیے۔ لکھا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے آبا سے روایت کی ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ یا علی علیہ السلام، میرے بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس دوران حسن حسین نے کہا نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں مولا حسن نے کہا کہ نانا جان مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور پھر حسین علیہ السلام نے کہا کہ میرے نانا مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور فرمایا کہ اے میرے نور نظر، تمہارے درمیان کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو حضرت علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ ہم نے سارا واقعہ بیان کر دیا تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور ان کی پیشانی کے بوسے لیے، پھر مجھے اپنے گلے لگایا اور پیشانی کے بوسے لیے، حسن علیہ السلام کو اپنے دائیں زانوں پر بٹھایا اور حسین علیہ السلام کو اپنے بائیں زانوں پر بٹھایا اور اپنے دونوں فرزندوں کو چوما اور پیار کیا، اور پھر فرمایا کہ انورٹڈ کاما کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے لیے تم ہی سب سے بہتر ہو، برتر ہو، اور وہی اللہ کا محبوب ہے جس کے تم محبوب ہو۔ خدا ان کا دشمن ہے جو تمہارا دشمن ہے، اور تم سب مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو شخص تم سے محبت کرے گا اللہ رب العزت دنیا اور آخرت پہ اس سے محبت کرے گا۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا، سبحان اللہ۔ آئیے حوالہ نوٹ کرتے، مسند امام رضا علیہ السلام، اتاردی قوچانی، ہجے کر لیتے ہیں، آئین توئے الف رے دال چھوٹی ہے اور قاف واو چے الف نون چھوٹی ہے، اتاردی قوچانی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143۔ اور اب اگلا نام ہم پڑھ رہے ہیں جناب محمد علی علیہ السلام بن علی علیہ السلام کی روایت۔ تفصیلات ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی علیہ السلام اور حسنین شریفین علیہ السلام کو اپنا وصی قرار دیا۔ قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کے بارے میں کہ جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کیونکہ اس آیہ کریمہ کے بارے میں انہوں نے جو فرمایا وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور صاحب الامر کی اطاعت کرو۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب ہم پیج 169 تو ہم نے پڑھ لیا تھا، اب ہم پیج 170 پر آ گئے۔ لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ علی اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نسل میں امامت رہے گی یہاں تک کہ روز محشر بپا ہو جائے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ حوالہ ہے کتاب سند امام رضا علیہ السلام، صفحہ نمبر 108۔ آئیے کتاب کے 170 پیج اور 171 کو ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم جو 2 فصول ہیں مکمل کرنے جا رہے ہیں۔
تو جیسا کہ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا کہ 5ویں اور 6ٹھی فصل کو ہم مکمل کر لیں گے۔ اب یہاں پہ اگلی ہیڈنگ ہے ابن خاکویا، خ الف کاف واو یہ ہے، ابن خاکویا کی روایت۔ لکھا ہے اس نے آلال الف مدا لام الف لام، یہ انورٹڈ کوما میں ورڈ لکھا ہے، اس نے آلال میں یہ روایت کچھ اس طرح نقل کی ہے کہ ہمیں ابو عبداللہ اکن الف کاف نون بے لام چھوٹی ہے، ابو عبداللہ اکمبلی نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں محمد بن احمد بن قضا نے قاف زواد الف، اور انہوں نے کہا کہ میں ابو معاذ عبدان بن عین سے عین بے دال الف نون عبدان بن محمد نے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں مولا ابو محمد حسن علی بن علی علیہ السلام نے، اور انہوں نے اپنے والد محمد علیہ السلام بن علی علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد علی بن علی علیہ السلام بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے اسناد کے ساتھ اپنے آبا سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا حضرت امام علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انورٹڈ کوما، کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو خلق فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سے کہا کہ اللہ نے ہم سے بڑھ کر کسی دوسرے کو حسین و جمیل پیدا نہیں کیا۔ اس دوران رب رحمان نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کی اور فرمایا کہ میرے بندوں کی زیارت کے لیے فردوس بری میں جاؤ۔ جناب جبرائیل علیہ السلام فردوس بری میں داخل ہوئے اور وہاں جنت میں نورانی خیمے میں ایک کنیز کو دیکھا، اس کے سر پر نور کا تاج تھا اور اس کے کانوں میں نور کے 2 بندے تھے، ان کے چہرے کے نور سے جنت کے باغات روشن تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے حبیب جبرائیل علیہ السلام، یہ خاتون کون ہے کہ جس کے چہرے کے نور سے جنت کے باغات روشن ہیں؟ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام، یہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں، بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور تمہاری ہی اولاد ہیں، اور وہ محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کے سر پر جو نور کا تاج ہے وہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ ان کے شوہر نامدار علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نور ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کے کانوں میں 2 گوشوارے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ان کے فرزندوں حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کا نور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میرے حبیب جبرائیل علیہ السلام، کیا یہ حضرات مجھ سے بھی پہلے پیدا ہو چکے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے خزانہ علمی میں تمہاری تخلیق سے 4000 سال پہلے یہ ہستیاں خلق ہو چکی ہیں۔ اب یہاں پر مکمل ہوا اور حوالہ ہے کشف الغمہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 456۔ تو یوں سامعین یہاں پر پیج 171 پر ہم 2 فصول کو مکمل کر کے 5ویں اور 6ٹھی کو آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ 7ویں فصل کو پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔